گھر میں مخصوص وقت اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ایک مخصوص وقت ہونا چاہیے جس میں کوئی دوسرا تیسرا کام نہیں، فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ بس بیٹھ جاؤ، بچوں کو لے کر تسبیحاں ان کو دے دو، کہو بیٹا یہ ہمارا آدھا گھنٹہ جتنا بھی وقت ہے، یہ فقط ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجنے ہیں، درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، بعض وظیفے ہوتے ہیں جو رزق میں برکت کے لیے ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ عمر میں برکت کے لیے ہوتا ہے، کوئی اولاد میں برکت کے لیے ہوتا ہے، کوئی صحت کے لیے ہوتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، انسان کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور ہر طرح کی راحت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، جسمانی روحانی جیسا بھی ہے، درود پاک پڑھو، ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ کی میسر ہوگی۔ تو ایک ایسا وظیفہ ہے، ہمیں شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے وہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اب ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم آج کے اس جمعۃ المبارک میں قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ وانحر امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تو پتہ چلا جو صاحب نصاب، صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو قربانی کرنا صاحب نصاب آدمی پر واجب ہے، قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہی موقف ہم حنفیوں کے امام اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ قربانی صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کی اور حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود کہ اللہ نے اس کو وسعت دی ہے کہ وہ قربانی کرے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس طرح کی جو وعید ہوتی ہے وہ وجوب کے ترک پر ہی ہوتی ہے، واجب کے ترک پر ہوتی ہے۔ تو قربانی کرنا جو ہے صاحب نصاب، عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر یہ واجب ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم یہ سمجھ لیتے ہیں گھر میں ایک فرد نے قربانی کر لی سب کی ہو گئی، ایسا نہیں۔ اگر گھر کے چند افراد وہ صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کاروبار ہے، بیوی ہے اس کے پاس زیور ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا پھر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے۔ سونے کو جب چاندی میں مکس کیا جائے تو چاندی کی مالیت 52.5 تولہ کو پہنچ جاتی ہے، تو گھر میں وہ خاتون بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر شوہر ہے اس کا کاروبار ہے، صاحب نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کا تجارت کی غرض سے اس کے پاس سامان ہے، ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس مال ہے، یہ تجارت کی غرض سے ہے، اگر اس کی جمع تفریق کی جائے تو وہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضرورت اصلیہ سے مراد یہ کہ رہنے کا مکان، سفر کرنے کے لیے سواری، پہننے کے کپڑے، یہ جو ضرورت جس کی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اشد ضرورت ہوتی ہے، یہ جو اشیاء ہیں ان کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، اگر ان کا ٹوٹل کر لیا جائے، وہ نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے اور قربانی کا،
تھوڑا یہی فرق ہے، زکوٰۃ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہول آنے ہول، یعنی سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے۔ انسان صاحب نصاب بھی ہو جائے، سال بھی گزر جائے، سال گزرنے کے بعد نصاب باقی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن جو قربانی والا معاملہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر انسان قربانی کے دن بھی صاحب نصاب ہو گیا، کہیں سے اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، اس وقت بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے وجوب کے لیے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ تو قربانی جو ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ انسان کو ہیلے بہانے کر کے چھٹکارا حاصل کرنے والی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کریں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی جو ہوتی ہے نا، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے لیے نیکی ہوتی ہے۔ جانور کے جسم پہ کتنے بال ہیں گن سکتے ہو؟ اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے قربانی کرنے والے کو لا تعداد نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور قربانی ایک ایسی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا قطرہ جب زمین پر آتا ہے، وہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ امام احمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ مفلس تھا، غریب تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہر سال قربانی کیا کرتا تھا۔ یہ ہر آدمی کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، اگر جتنی بھی غربت ہو وہ پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے قربانی کرنی ہے، تو قربانی کی۔ کہتے وہ اس طرح مفلس بھی تھا، اس پر قربانی کوئی واجب نہیں تھی، لیکن ہر سال کرتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا۔ امام احمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا، خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور لوگ قبروں میں سے نکل رہے ہیں، تو میری نظر اپنے بھائی پر بھی پڑی۔ وہ چت کبرے ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اور بھی گھوڑے ہیں۔ تو میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ بک، اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑھیا کو، ضرورت مند ایک بڑھیا کو درہم دیا تھا، بس وہی کام آ گیا، اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہتے میں نے یہ پوچھا یہ سواریاں کیسی ہیں جس پر تم سوار ہو؟ کہنے لگا یہ میری زندگی کی پہلی قربانی ہے جس کے اوپر میں سوار ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے آپ جنت کو جا رہے ہیں۔ بس یوں کہہ کے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو قربانی ایک ایسی عظیم عبادت ہے، یہ پل صراط پر بندہ مومن کے لیے یہ سواری بنے گی، اور وہاں سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پل صراط کے بارے میں آپ نے سنا ہے کیسا وہ پل ہوگا، اور جو بد عمل لوگ، بد عقیدہ لوگ ہوں گے وہ تو کٹ کے بیچ میں گریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوگا، ایمان والے لوگ، صاحب ایمان اللہ کے مقربین بندے اس پل سے گزر سکیں گے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو وہاں کا اگر کوئی ہیلا بنے اور وہ قربانی کا جانور وہ پل کراس کروا دے تو یہ کوئی سودا اتنا مہنگا کوئی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے دن، جو قربانی کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اپنے بندوں کا جو لگتا ہے نا، وہ خون بہانا ہے، کہ اس کی راہ میں جانور کو ذبح کیا جائے، قربانی کی جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ کو نیکی، اس دن کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ اس دن اس سے ہٹ کر آپ کوئی بھی عمل کر لو، اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب، اتنا پیارا وہ عمل نہیں ہے جتنا کہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کا جانور زیادہ سے زیادہ 1.5-2 لاکھ کا آ جائے گا اگر بڑا جانور لیا جائے، چھوٹا ہے تو وہ 60-70 لاکھ میں، 60-70 ہزار میں آ جائے گا، یا جتنے میں بھی یا قربانی کا حصہ رکھ لیا جائے۔ دیگر جو صورتیں ہیں، اگر ہماری اس دنیا کی اس محدود سی لمٹ میں اگر قربانی ہو رہی ہے، تقریباً 25-30 ہزار میں قربانی ہو رہی ہے، حصہ تقریباً اتنا ہی ہے، اس میں قربانی ہو جاتی ہے۔ اتنے پیسوں میں اگر ہمیں جو ہے وہ اتنے فضائل و کمالات مل جائیں، اور ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا قطرہ
جب زمین پر آتا ہے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنے قربانی، پل صراط کی سواری بنے قربانی، اور یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے مقبول ہو جائے تو یہ قربانی ہے۔ تو اتنی عظیم عبادت سے انسان کو صرف اس بات سے چھٹکارا نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ اب یہ حالات درست نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارے حالات کبھی درست ہوئے ہیں؟ شادی بیاہ کا موقع ہو، خوشی غمی ہو، کچھ بھی ہو، حالات ہمارے بس اس طرح کے رہتے ہیں۔ یہ ایک دنیا داری ہے۔ عرب پتی بھی ہے نا، اس سے بھی پوچھ لے، وہ کہتا ہے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، اس کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ حالات کے پیچھے چلو گے تو نیکیوں سے رہ جاؤ گے، بلکہ کوشش یہ کیا کریں جس طرح ہم دیگر معاملات کو ہر صورت کرتے ہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی عید قربان پہ بھی ہر صورت قربانی کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ نیکی کی نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نیت تو ہو گئی ہے نا، جب اچھے کام کی نیت کر لی ہے تو وہ اسباب پیدا کرنے والا وہ مالک و مختار ہے، وہ خالق حقیقی ہے، پیدا کرنے والا رب ہی ہے۔ اگر وہ اسباب مہیا کر دے گا تو انشاءاللہ ہماری نیت ہوگی، ہم قربانی بھی کر لیں گے۔ انسان کو نیت کر لینی چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان صاحب نصاب ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس 7.5 تولہ چاندی ہے، اپنا سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنی مالیت کا اس کے پاس سامان ہے ضرورت اصلیہ سے ہٹ کے جو تجارت کی غرض سے ہے، لیکن فی الحال نقدی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں قربانی کروں کہ نہیں، نقدی تو ہے نہیں۔ فتاوی امجدیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، ایسی صورت میں اس بندے کو ہر حال میں قربانی کرنا ہوگی، بے شک وہ کوئی چیز فروخت کر کے اپنی قربانی کرے یا ادھار پکڑ کے قربانی کرے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہو ہر وقت اس کے پاس اتنی نقدی بھی ہو۔ بسا اوقات انسان صاحب نصاب ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی جس سے وہ قربانی کر لے، تو لہٰذا اگر صاحب نصاب ہے اور اتنا قرض اس کے پاس نہیں ہے مسلمانوں کا کہ اس قرض کو ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب باقی نہیں رہتا، اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر اس کو ادھار پکڑ کر بھی قربانی کرنی چاہیے، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنی قربانی کے پاس قریب رہو، کیونکہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے اور اس کا خون کا قطرہ جب زمین پہ آتا ہے، قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے قریب آ جاؤ۔ تو یہ حکم اس وقت ہے خواتین کے لیے جب ذبح کرنے والا کوئی محرم ہو، یعنی ذبح کرنے والا بیٹا ہے یا شوہر ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے۔ اگر کوئی غیر محرم جو ہے وہ ذبح کرنے والا ہے تو پھر خاتون جو ہے وہ جانور کے قریب نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں بے پردگی ہوگی، اور اسلام کے اندر عورت کو غیر محرم کسی فرد کے سامنے بے پردہ ہونے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ہاں با پردہ ہو کر ایسے انداز میں آئے کہ وہ لوگوں کی رغبت کا بھی سبب نہ بنے تو پھر درست ہے، اگر وہ قربانی گھر میں ہو رہی ہے۔ اگر ہجوم لگا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، تو پھر وہ بس اپنی طرف سے اجازت دے، قربانی کے جانور کے قریب مت آئے۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بڑا بنیادی سا ایک مسئلہ ہے جو عام فام لوگوں کے اندر غلطی پائی جاتی ہے قربانی کے حوالے سے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو میں ذکر کروں۔ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے جس کو ہم بکرا یا مذکر مؤنث ایک ہی چیز ہے، کم از کم 1 سال عمر اس کی شرط ہے۔ جو چھترا ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے جس کو بھیڑ کہتے ہیں، یہ سال سے کم بھی ہو، یہ 6-7 ماہ کا بھی ہو اور دکھنے میں اچھا خاصا موٹا تازہ ہو اور سار بھل کا معلوم ہوتا ہو، تو وہ سال سے کم بھی ہو تو قربانی لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر بکرا ہے یا بکری ہے، وہ سال مکمل ہونے میں اگر 1 گھنٹہ بھی اس کا کم ہے نا، اس کی قربانی نہیں ہونی۔ اور جو بڑا جانور ہوتا ہے، گائے بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کی عمر جو ہے، گائے بھینس کی، کٹے کی، اس کی عمر ہے 2 سال، کم از کم 2 سال کا ہونا شرط ہے۔
2 سال کا ہوگا تو قربانی لگے گی، اس سے 1 دن بھی کم ہے، گھنٹے کے حساب سے بھی کم ہے، اس کی قربانی نہیں ہونی ہے۔ یہ کوئی دندہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، نہ بکرے میں نہ بڑے جانور کے اندر۔ جو اونٹ ہوتا ہے اس کے لیے 5 سال شرط ہے، 5 سال گزر گئے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، وگرنہ اس کی قربانی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ بھی دندہ ہو گیا تو اس کی قربانی ہوگی۔ یہ دندہ ہونا کسی نے شرط رکھا ہے؟ دندہ ہونا یہ قربانی کے جانور کے جوان ہونے کی علامت ضرور ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ بسا اوقات جو جانور باہر چرتے ہیں اور وہ پودوں کو، گھاس پھوس کو، جڑی بوٹیوں کو دانتوں سے پکڑ کے کھینچ کے کھاتے ہیں، وہ سال سے پہلے بھی دندہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا جو سال سے پہلے بکرا دندہ ہو گیا تو اس کی قربانی ہو جانی ہے؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اور جو گھروں کے اندر بکرے ہوتے ہیں جنہوں نے گھاس وغیرہ کھینچ کے نہیں کھانی ہوتی، ان کو بنا بنایا چارہ مل جاتا ہے، وہ ایسے ہی منہ میں ڈال کر چبا کر کھا لیتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ جانور جو ہے وہ بکرا 1.5 سال کا بھی ہو جائے تو دندہ نہیں ہوتا، تو کیا مطلب ہے کہ اس کی عمر سال ہو گئی ہے تو کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ احادیث میں جو لفظ آیا ہے وہ عمر کے حساب سے سال بھر کا ہو۔ اگر بھیڑ ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اگر سال سے کم ہے تو ہو جائے گی۔ گائیں بھینس کٹا جو ہے وہ 2 سال شرط ہے۔ دندہ ہونا یہ ایک علامت ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، بھی ہمیں تو نہیں نا پتہ اس کی عمر پوری ہوئی ہے کہ نہیں، ہم صرف دانت دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر کوئی قابل اعتماد آدمی ہو، دندہ نہیں بھی ہوا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سال کا ہو گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ علامت ہی چیک کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے جانور باہر مارکیٹ سے خریدنا ہے، منڈی سے خریدنا ہے، تو آپ 2 دانتوں والا نہیں بلکہ 4 دانتوں والا لیں۔ 4 دانتوں والا لینے میں یہ تسلی تو ہو جائے گی نا بھی اس کی عمر سال تو پوری ہے ہی ہے، 2 سال کا نہیں تو سال تو ہے نا۔ 4 دانتوں والا جو جانور ہوتا ہے نا بکرے کے اعتبار سے یہ زیادہ، اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے، تو یہ احتیاطیں ہمیں ضرور کر لینی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یہاں پر بہت قابل غور ہے، چھوٹا جو جانور ہوتا ہے وہ بکری ہے، بکرا ہے، وہ دمبا ہے، بھیڑ ہے، چھترا ہے، یہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا۔ اس میں 2-3 افراد اگر شریک ہو گئے تو یہ قربانی کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں جانور مہنگے داموں بک رہا ہے، 2 بھائیوں نے شرکت کر لی، ہم دونوں مل کر یہ بکرا خرید لیتے ہیں، دونوں کو ہی ثواب ہو جائے گا۔ وہ دونوں نے خریدا اور دونوں نے نیت قربانی کی کر لی، قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوئی، البتہ جانور حلال ہے، وہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ اگر کہو یہ قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ چھوٹا جانور حدیث میں آیا کہ ایک فرد کی طرف سے ہونا ہے، اگر ایک سے زائد افراد اس میں شریک ہو گئے تو وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہونی۔ یہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سارے مسائل جو اجتماعی قربانی کے شرکاء ہوتے ہیں ان کو یہ سکھانے چاہیے، بتانے چاہیے جب ان کا حصہ رکھا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ قربانی کا حصہ فرض کرنے 30,000 ہے، 28,000 ہے، 32,000 ہے، گھر کے جو افراد ہوتے ہیں 2-3 بھائی مل کے 10,000 ڈال کے چلیں ہماری بھی قربانی ہو جائے، ہمارے گھر کے بچے بھی گوشت کھائیں گے۔ اب وہ ایک حصے میں 2 سے 3 یا 4 افراد شریک ہو گئے، نیت سب کی یہ کہ سب کو ثواب ملے گا، سب کی قربانی ہو جائے گی، تو ایک حصے میں ایک آدمی شرکت کر سکتا تھا۔ اب چونکہ ایک حصے میں یہ 2 یا 3 یا 4 افراد شریک ہو گئے، پیسے جمع کر کے اور حصہ ڈال دیا ہے، ایسی صورت میں صرف انہی کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ جتنے اس جانور کے اندر شریک ہوئے کسی کی بھی قربانی نہیں ہونی، صرف سارے اپنا اپنا حصہ گوشت کا لے جائیں گے، گوشت کھائیں گے، قربانی کسی کی نہیں ہونی۔ قربانی کے 7 حصے ہیں بڑے جانور کے، 7 حصے پورے ہونے چاہیے، ہر حصے میں ایک ہی فرد ہو۔ اگر پیسے جمع کرنے ہیں تو پیسے جمع کرنے کے بعد ایک کی ملک کیا جائے اور کہا جائے یہ قربانی تیری طرف سے ہے تو پھر ہے درست، یہ ہلا ٹھیک ہے۔ اگر ایک حصے میں 2 یا 3 افراد شریک ہو گئے تو وہ جانور جو ہے وہ کسی کی طرف سے بھی قربان نہیں ہوگا، غلطی ایک آدمی کی ہے، قربانی سب کی ضائع ہو رہی ہے۔ تو اجتماعی قربانی جہاں پر ہو
تمام شرکاء سے یہ کہا جائے کہ ایک حصے میں ایک آدمی شریک ہوگا بھائی، اگر اس میں دو شریک ہو گئی تو یہ قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہونی ہے۔ ان باتوں کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسائل ہر سال ہوتے ہیں، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ایک جانور مارکیٹ میں بڑا کٹا ہے یا بچہ ہے، گائیں، یہ سیل ہو رہا ہے، 1.5 لاکھ کا جانور ہے، لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے۔ 5 افراد نے مل کر اس جانور کو خرید لیا، کہنے لگے یہ ہم سب کی طرف سے قربانی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، 5 افراد، حالانکہ اس کے حصے ہیں 7، وہ 7 حصے 5 میں کیسے تقسیم ہوں گے؟ ایک حصہ آ گیا، 2 رہ گئے۔ اب 2 حصوں کو جب آپ 5 میں تقسیم کریں گے تو کتنا آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید 2 حصوں کے اندر جو ہے وہ ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ افراد شریک ہو گئے۔ یا 6 افراد نے مل کر ایک جانور کو خرید لیا، وہ جانور 1 لاکھ کا تھا، 6 افراد پر اس کی قیمت کو تقسیم کر دیا، اب یہ سارا جانور انہی کی طرف سے ہے۔ 6 حصے تو ایک ہو گئے، جو ایک حصہ تھا وہ 6 میں تقسیم ہوا، تو ایک حصے میں ایک آدمی نے آنا تھا، یہ 6 افراد شریک ہو گئے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ جب ایک حصے میں 6 افراد کی شرکت ہو گئی ہے تو یہ قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہونی۔ حصے پورے کریں، اگرچہ بڑا جانور 2 افراد لیں، 3 لیں، 4 لیں، 5 لیں، لیکن اس کی تقسیم کریں، کوئی 2 حصے رکھے، کوئی 1 رکھے، پورے کوئی 3 رکھے، اور اسی کے حساب سے وہ اس کی قیمت بھی ادا کرے کہ بھی تمہاری 2 قربانیاں ہیں، تمہاری 1 قربانی ہے، 7 حصے اس کے پورے کیے جائیں۔ پھر 7 ان تمام افراد کی اجازت سے اس قربانی کو، جانور کو اگر ذبح کر دیا جاتا ہے تو وہ قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، گھر کے 4-5 افراد مل کر لے لیتے ہیں لیکن یہ تقسیم نہیں کی جاتی۔ اس تقسیم کا کرنا ضروری ہے۔ اگر برابر پیسے تقسیم کرو گے تو پھر جو 1 یا 2 حصے بچ گئے ہیں اور ان کو 4 یا 5 افراد پر تقسیم کرو گے تو وہ پورا حصہ نہیں ہے، وہ چوتھا حصہ ہے یا 5واں حصہ ہے۔ ایک حصے کے اندر 1 سے زائد افراد شریک ہو جائیں تو وہ قربانی نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے قربانی کرتے ہوئے۔ جہاں بھی آپ قربانی کا حصہ ڈالیں ان سے کہیں بھی میرا جو قربانی کا جانور جہاں میرا حصہ ڈال رہا ہے، اس کے تمام شرکاء کو آپ نے ان مسائل سے آگاہ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیسے بھی خرچ ہو جائیں، قربانی بھی نہ ہو۔ قربانی کے دن مقصود صرف گوشت کا حصول نہیں ہوتا، صرف گوشت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ گوشت تو ہم اب بھی حاصل کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں جائیں جتنا مرضی خرید کے لے آئیں، اب بھی ملتا ہے۔ قربانی کے دن خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جانور کو اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اور جو ثواب ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث ہے، جو آدمی خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر، یعنی ثواب کی طلب میں قربانی کرتا ہے، قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی طرف سے آتش میں جہنم سے روک بن جاتا ہے۔ یعنی قربانی کا جانور جو ہے وہ اپنے قربانی کرنے والے کو جہنم میں داخل قیامت کے دن نہیں ہونے دے گا۔ تو قربانی تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے پل صراط پہ سواری بنے۔ قربانی تو اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پہلا قطرہ اس کا زمین پہ آتا ہے، قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت کریں، ہم ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت میری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے، لیکن اس کی سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں کہ بندہ جب رضا الہی کے لیے خالصتاً ثواب کے حصول کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ قربانی کرنے والے کے لیے آتش جہنم سے روک بنے گا، جہنم سے اس کو بچا لے گا۔ محض گوشت کا حصول قربانی کرنے میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ ہوتا ہے۔ قربانی کا دن جو ہوتا ہے یہ ضیافت کا دن ہے، مہمان نوازی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ماننے والے جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کے لیے یہ ضیافت کا دن ہے، مہمان نوازی۔ ہمارا مہمان آئے ہم کچھ چھپا کے رکھتے ہیں، جتنی انسان کی حیثیت ہوتی ہے نا اتنا نہیں، حیثیت سے بڑھ کر مہمان کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب مہمان گھر میں آتا ہے جو تکلفات، ٹائم ہو گیا، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں،
اس سے آگے قربانی کے حوالے سے ہم اگلے جمعے کو ذکر کر لیں گے۔ مہمان جب ہمارا آتا ہے ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ عام روٹین میں تو اس طرح کے کھانے گھروں میں تیار نہیں نہ ہوتے ہیں جتنے ایک مہمان کے لیے تکلف کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو عید قربان کا دن جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ضیافت کا دن ہے، مہمان نوازی کا دن ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اللہ کے ماننے والے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے مہمان نوازی کا دن ہے، اگرچہ ہم قربانی کر کے گوشت سٹور کریں، اپنی فریجوں کو بھر لیں، شرعی کوئی قباحت نہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ ایک خاص موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زائد تم قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، انصار صحابہ جو ہے ان میں سے جو صاحب نصاب صاحب استطاعت تھے انہوں نے قربانی کی۔ جو مہاجر صحابہ تھے وہ سارے ہی شریف فقیر تھے، انہوں نے قربانی نہیں کی۔ سرکار نے اس علت کی بنیاد پر کہا کہ 3 دن سے زائد کوئی گوشت نہیں قربانی کا کھا سکتا، تاکہ یہ سٹور نہ کریں اور یہ قربانی کا گوشت سارے ہی کھائیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند یہ ہے کہ قربانی کے دن میرا ہر امتی گوشت کھائے، یہ حضور کی پسند ہے۔ لیکن جب یہ علت ختم ہوگی، سرکار کی امت کو اپنا جو ہے رزق وسیع ہو گیا، معاملات وسیع ہو گئے، فرمایا بھی اب تمہیں اجازت ہے۔ اب کوئی سارا قربانی کا گوشت گھر میں رکھ لے، اس پر تان نہیں ہو سکتا، قربانی پھر بھی درست ہے۔ سارا گوشت فقراء میں تقسیم کر دے پھر بھی ٹھیک ہے۔ 3 حصے کرے، فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے میں یہ تینوں قول پیش کر رہا ہوں۔ سارا رکھنا بھی جائز ہے، سارا تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ 3 حصے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، دوسرا دوست احباب کے لیے، تیسرا فقراء کے لیے، تینوں حصے درست ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند یہ کیا ہے کہ بھی میرا ہر امتی گوشت کھائے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے، اور یہ چونکہ ضیافت کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہو، اور پھر کوئی گوشت کے بغیر رہ جائے اور کہے کہ ہمارے بچوں نے آج بھی سبزی کھائی ہے، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں سارا سال جو قربانی کرتا ہے الحمدللہ وہ سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صاحب استطاعت لوگ ہی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے دن میں سب کو بیچ میں شریک کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہماری جمعۃ المبارک کی حاضری کو